السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور توشہ خانہ کے بڑے چرچے ہیں, توشہ خانہ کیس یا توشہ خانہ سکینڈل, اور اب اس حوالے سے مزید انکشافات سامنے آئے ہیں کہ توشہ خانہ کو کیسے چونا لگایا گیا اور سابق حکمران جماعت یا وزیر اعظم کی جانب سے. اب بتایا یہ گیا ہے کہ جی یہ جو مبینہ ہار اور گھڑی فروخت کرنے کا معاملہ ہے, یہ تو 2-4 چیزیں ہیں. در حقیقت 122 کے قریب ایسی اشیاء ہیں توشہ خانہ میں جن کو اونے پونے داموں خریدا گیا اور اس کے بعد یا اپنے پاس رکھ لیا گیا یا آگے مارکیٹ میں فروخت کر دیا گیا. اب یہ توشہ خانہ میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں, یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ توشہ خانہ میں کوئی تحفہ آئے, اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اپنی ذات کے لیے اس کو رکھ سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا وہاں پہ ریکارڈ ہی نہیں ہے, آئی ہیں لیکن توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں کروائی گئی, جبکہ قانون یہ کہتا ہے کہ جو بھی چیز آئے آپ توشہ خانہ میں جمع کروائیں گے یا آپ اس کو ریٹین کرنا چاہتے ہیں اپنے پاس رکھیں گے, اس کی اپریزل ہوگی, اس کی قیمت لگے گی, وہ قیمت آپ ادا کریں گے, پھر آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. یا اگر وہ توشہ خانہ میں جمع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی اگر توشہ خانہ آکشن کرنا چاہتا ہے, نیلامی کرنا چاہتا ہے ان اشیاء کی جس میں آپ اور میں یا عام پبلک بھی حصہ لے سکتی ہے, تو اس نیلامی سے پہلے اس کی پھر اپریزل کروائی جاتی ہے FBR سے, دیگر اداروں سے, کہ جی اس کی کم از کم مالیت کیا ہے, یعنی بولی کی کم از کم کہاں سے بولی شروع ہوگی. مثال کے طور پر ایک چیز اس کی قیمت لگائی جاتی ہے جی کہ 10 لاکھ روپے کی ہے, تو یعنی اس کی مالیت, تو ممکن ہے کہ اس کی جو بولی کی جو رقم ہے وہ 8 لاکھ سے شروع ہو, کہ جی 8 لاکھ سے اوپر جو شخص بولی دے گا یا 10 لاکھ سے اوپر جو شخص یہ بولی دے گا وہاں سے سٹارٹ ہوگی, ہو سکتا ہے وہ 1 کروڑ روپے میں بک جائے. اب اس کا ایک اور قانون ہے کہ اگر کوئی وزیر اعظم یا وزیر یا سرکاری اہلکار اس تحفے کو ریٹین کرنا چاہے تو پھر وہ جو توشہ خانہ اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے, انچارج ہوتا ہے, گریڈ 18 یا 19 کا افسر ہوتا ہے وزارت خارجہ کا, وہ اس کی مالیت لگاتا ہے. اب وہ بیچارہ 18-19 گریڈ کا افسر کیا مالیت لگائے گا, وہ کروڑ روپے کی چیز کا ہو سکتا ہے مالیت لگائے کہ جی یہ 5 لاکھ کی ہے, تو وہ 5 لاکھ متعلقہ جس بندے کو یہ چیز چاہیے ہوتی ہے وہ 5 لاکھ روپے میں وہ چیز ہتھیا لیتا ہے, خرید نہیں لیتا, ہتھیا لیتا ہے, کیونکہ وہ اس وقت حکمران ہوتا ہے. اب یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے کہ توشہ خانہ میں ایک تو یہ ہے کہ ایک گولڈ پلیٹڈ کلاشنکوف جو ہے وہ تحفے میں آئی, لیکن وہ توشہ خانہ میں گئی نہیں. اب یہ گولڈ پلیٹڈ جو کلاشنکوف ہے یہ مختلف حکمرانوں کی جانب سے مختلف لوگوں کو دی جاتی رہی ہیں. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری کو بھی ملی, پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ماضی میں سابق صدر آصف علی زرداری نے, جبکہ وہ صدر نہیں تھے, ابھی 1-1.5 سال پہلے, انہوں نے بلوچستان کی ایک اعلیٰ سیاسی شخصیت کے صاحبزادے کو یا ان کو وہ گولڈ پلیٹڈ کلاشنکوف تحفے میں دی. یہاں پہ یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ وہ اعلیٰ سیاسی شخصیت اگرچہ ان کا تعلق اس وقت PTI سے تھا, لیکن وہ سنا ہے کہ زرداری کے بہت قریبی دوست بھی ہیں. خیر, یہ اب جو معاملہ ہے ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ ایک جیپ جو ہے وہ, اب جیپ جو ہے وہ بیسیکلی تو کمپنی, آپ یہ کہہ لیں کہ SUV, ایک پراڈو V8 8 سلنڈر بہت بڑی گاڑی جو کسی حکمران کی جانب سے تحفے میں دی گئی, تو وزیر اعظم نے مبینہ طور پر, ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان نے مبینہ طور پر اس کی مالیت لگوائی کوئی 20 لاکھ روپے. اب آپ اندازہ کیجئے وہ پراڈو کی قیمت لگوائی 20 لاکھ روپیہ, وہ پراڈو انہوں نے ریٹین کر لی, توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں ہونے دی, اپنے لیے رکھ لی. اب اپنے لیے رکھنے کے بعد موصوف نے یعنی عمران خان نے وہی پراڈو
اپنے ایک قریبی ساتھی کو بیچ دی، اور سننے میں آیا ہے کہ وہ اس کی قیمت 10 اور 15 کروڑ کے درمیان وصول کی گئی۔ جی ہاں، اب اس میں وہ پراڈو اگر آپ نے خریدی ہے تو کوئی بات نہیں، قانون آپ کو اجازت دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ نے کم قیمت پر خریدی ہے، لیکن قانون اگر اجازت دیتا ہے تو اس میں تو کوئی بات نہیں۔ لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب یہ جو پیسے ادا کیے گئے وہ پراڈو خریدنے کے لیے، وہ وزیر اعظم کے اکاؤنٹ سے ادا نہیں کیے گئے، کسی اور اکاؤنٹ سے ادا کیے گئے ہیں۔ لیکن جو پراڈو بیچنے کے پیسے ہیں، جو پراڈو جب بیچی تو وہ پیسے جو ہیں وہ وزیر اعظم کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے۔ تو یہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ ریکارڈ پر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ سال 2020 اور 21 کے دوران وزیر اعظم کی آمدن میں یکسر زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا، جس وقت کہ انہوں نے، جبکہ اسی سال میں انہوں نے تقریباً 98 لاکھ کے قریب، جو کہ تقریباً 1 کروڑ بنتا ہے، ٹیکس بھی ادا کیا۔ اسی لیے لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ اچانک آپ کی آمدن میں کیسے اضافہ ہوا؟ تو آمدن میں اضافہ ایسے ہوا کہ جو باہر ممالک سے آپ کو تحفے ملے تھے وہ ہمارے صادق اور امین نے آگے جا کر بیچ دیے، مارکیٹ میں بیچ دیے، اور وہ پیسے خود رکھ لیے۔ اب ظاہر ہے ان کو گاڑیوں کی ضرورت نہیں، گاڑیاں ان کے پاس ہمیشہ رہتی ہیں، ان کے دوست احباب ATM جنہیں ہم کہتے ہیں وہ گاڑیاں دیتی ہیں۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ وہ کلاشنکوف کا تو وجود ہی نہیں، یہ تو پتہ ہے کہاں سے آئی، لیکن کہاں گئی یہ کسی کو معلوم نہیں۔ وہ کسی زمانے میں ٹی وی پہ ڈرامہ آتا تھا کہ صوفی سبحان کے کھاتے میں لکھ دو، وہ صوفی سبحان کے کھاتے میں لکھ دی گئی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ اور ایک اور چیز ہے، ایک اور جیپ ہے وہ بھی آئی ہے۔ اب جیپ سے مراد یہ ہے وہی SUV، بڑی گاڑی۔ اب اس کا بھی کھرا لگانے کی کوششیں کر رہی ہیں ایجنسیز کہ وہ کس کے پاس ہے، نہ وہ ریٹین کی گئی، نہ وہ خریدی گئی، نہ وہ توشہ خانہ میں جمع کروائی گئی، وہ ویسے ہی اس کا بھی کوئی وجود نہیں ہے۔ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو تحفے ہیں، یہ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ زیادہ تر عرب حکمرانوں کی جانب سے حکومت پاکستان یا وزیر اعظم پاکستان کو ادا کیے گئے، پیش کیے گئے، دیے گئے۔ اب عرب کتنے خاندان ہیں؟ اب آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ وزیر اعظم نے کتنے عرب ممالک کا دورہ کیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے دورہ کیا تھا سعودی عرب کا، اس کے بعد انہوں نے دورہ کیا تھا شاید UAE کا، پھر شاید انہوں نے ایک دورہ کیا تھا قطر کا۔ تو ظاہر ہے یہی 3 ممالک ہوں گے جن کے حکمرانوں نے ہمارے وزیر اعظم کو تحفے دیے ہوں گے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ ایک جو عرب ملک ہے، میں کھل کے نام لے لیتا ہوں، سعودی عرب آج بھی وزیر اعظم سے اس بات پر نالاں ہے، جس کا انہوں نے جنرل باجوہ کو گلہ بھی کیا کہ جناب ہم نے بڑی محبت سے آپ کو ایک گھڑی پیش کی اور آپ نے اس کو دبئی کے اسی بندے کے ہاتھ بیچ دی جس سے ہم نے بنوا کے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ لیکن اب میں اس سے آگے اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ ریاست مدینہ میں توشہ خانہ پر کس طرح ہاتھ صاف کیے گئے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔